الذین وہ نماز پڑھنے والے ہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں الذین ہم یراؤون وہ نمازیں پڑھنے والے جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ قابل سب احترام سامعین کرام، آج نماز کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی 60 سال 70 سال تک مسلمان نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے۔ بس عربی کے رٹے رٹائے الفاظ وہی بس دوہرا دیے اور سلام پھیر دی اور اس کے بعد چل دیے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز تو اللہ کے ذکر کا نام ہے، نماز تو دعا کا نام ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنے کا نام ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ اور آج نماز کو سیکھنے کی تکلیف بھی ہم نہیں کرتے، اتنا تکلف بھی نہیں کرتے کہ نماز کا ترجمہ ہی سیکھ لیں۔ میں اس بات پر حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک بندہ 70 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، وہ ریٹائر ہو گیا ہے، اس نے آ کے دکان ڈال لی ہے۔ اب جناب دکان کریانے کی اس نے ڈالی ہے، دکان میں 5 روپے سے لے کر 500 تک سارے سودے موجود ہیں۔ 5 روپے والا سودا بھی ہے، 10 روپے والا بھی ہے، 100 روپے والا بھی ہے، 500 والا بھی ہے۔ اور یہ 70 سال کا ریٹائر بابا بوڑھا، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، گاہک آئے گا اس کو پتہ ہے کہ وہ چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں پڑی ہوئی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہم نے پیچھے سے کتنے کی خریدی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آگے کتنے کی بیچنی ہے۔ کہ جے آکھیے اگر کہیں کہ نماز کا ترجمہ قرآن کا ترجمہ تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، بس قاری صاحب کیا بتائیں، کچھ دماغ موٹا ہو گیا نا، میموری میں نا کچھ رہتا نہیں، میموری کمزور ہو چکی ہے جی، بس یاد نہیں رہتا قاری صاحب، زبان پھسل جاتی۔ ایک بزرگ ہے ہمارے وہاں، ان کو میں نے واش روم سے باہر نکلنے کی دعا سکھائی، میں نے کہا پڑھا کرے غفرانک۔ 3 دن میں پڑھاتا رہا ہوں، 3 دن، پھر بھی وہ کہتے تھے غفرانک۔ وہ قاری صاحب زبان موٹی ہو گئی نا اس لیے۔ بھائی ایسے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی سیکھنے کا تکلف ہی نہیں کیا، اور ہم دنیا کے ہر کام کرنے میں کوئی آج محسوس نہیں کرتے اور کہتے کہ محنت میں کہتا محنت میں کیا کام ہے، اس کے لیے ہم اپنا ذہن بھی کھپاتے ہیں۔ ہم صبح فجر کے ٹائم اٹھنا ہو تب بھی اٹھتے ہیں، لوگ تہجد کے ٹائم اٹھ کے منڈی جاتے ہیں، ہم آم کھولتے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے بڑا ٹائم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز جس پر بنیاد ہے ہمارے دین کی، جس پر بنیاد ہے ہماری نجات کی، جس پر بنیاد ہے اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جس کی جتنی نماز درست ہوتی جاتی ہے نا، اس کا اتنا دین درست ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نماز کو درست طریقے سے سیکھنا اور پڑھنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ دین کی منزل پر چڑھنے کے لیے، دین کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلا قدم نماز ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب ایک آدمی پہلا قدم ہی اس کو صحیح نہیں آتا، نہ اس کو قیام ٹھیک آتا ہے، نہ رکوع ٹھیک آتا ہے، نہ قومہ ٹھیک آتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک آتا ہے، اور نہ ہی اس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، تو وہ تو فارغ ہے بیچارہ، اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام فرماتے تھے اول ما یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، ہم میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا
سبق پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو نماز کا. روز ہم ادھر ادھر کی تقریریں کرتے ہیں، شعلہ بیانی کی تقریریں بھی کی جاتی ہیں اور کہا جائے بھائی زید الدین بابر بڑا خطیب ہے، بڑا فلان ہے، ایسی بھی تقریریں ہوتی ہیں. لیکن آج ہم نے تقریر نہیں، آج ہم نے اس حساب سے جمعہ پڑھنا ہے کہ آج ہم سبق پڑھنے کے لیے بیٹھے. سبق ٹھیک ہے نا جی، نماز کا سبق، پہلا سبق سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے جو شروع ہوتا ہے اللہ اکبر سے. ہاتھ بالکل قبلہ رخ کی طرف ہو، انگلیاں ایسے ملی ہوئی ہوں کانوں کی کونپڑیوں تک یا پھر کندھوں کے برابر. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے. ایسے کر کے اللہ اکبر، کیا ترجمہ؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میرے کام سے، میرے کاروبار سے، میری گل بات سے، میرے گھر بار سے، سب سے اللہ بڑا ہے. پھر ہاتھ ایسے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ باندھتے تھے، بائیں بازو پر رکھتے تھے، ایسے باندھتے تھے. ایسے کر کے یہ بھی تکلف ہے اور ایسے کر کے یہ بھی تکلف ہے. اس لیے یہ جو ہے نا، یہ والی حالت یہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ قیام میں ہم کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، اللہ بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور اے اللہ بلند ہے تیری شان، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک تیرے سوا. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. کوشش کریں میرے ساتھ پڑھنے کی انشاءاللہ تاکہ ترجمہ آ جائے. اور چونکہ ہم نے تو روز نماز پڑھنی ہوتی ہے، روز 5 منٹ کا پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جب آئے نا، پھر نماز میں خشوع و خضوع، پھر نماز میں دل کا حضور، پھر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے کیا کہہ رہا ہے. سبحانک اللہم، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے تعریفی کلمات ہیں. سبحانک اللہ، سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع کی ہے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا. یہ اج بھی یاد نہ کیتا ترجمہ نماز دا تے مرن تک نہیں کہ یاد ہونا. کیوں؟ ہمارے جب سفید آ جاتے ہیں نا، پھر ہمیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اور چھوٹا جا کاری یہ بول اس کے پاس بیٹھ کے ہم کیسے یاد کریں. تو اس لیے آپ سب بھائیوں نے انشاءاللہ آج ہم نے صرف نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان. وتعالی جدک کا کیا ترجمہ ہے؟ اور بلند ہے تیری شان. ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک تیرے سوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے نا بہت دیر خاموش رہتے تھے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ خاموش رہتے ہیں اتنا لمبا، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حضور نے کیا، آپ سورۃ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ ایک تو یہ تو آیا نا دعا استفتاح، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا، بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور دوسری دعا اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم، اے اللہ،
بینی، دوری ڈال میرے درمیان، و بین خطایا، اور میرے گناہوں کے درمیان. اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے دوری ڈالی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. جتنی یہ دوری ہے نا، اللہ مجھے اس طرح گناہوں سے کیا کر دے، دور کر دے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت، جیسے تو نے دوری ڈالی بین المشرقی والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اے اللہ، نقنی مجھے صاف کر دے، من الخطایا گناہوں سے. اللہ میری خطاؤں سے مجھے ایسے صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے. اللہ، اتنی عظیم دعا ہے. اگر ترجمہ سمجھ کے ہم پڑھے نماز تو سچ تو یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم مستغرق ہو جائیں. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض، جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا. ثوب الابیض کا کیا معنی ہے؟ سفید کپڑا. من الدنس، میل کچیل سے. اللہم اغسلنی، اے اللہ مجھے دھو دے، اے اللہ مجھے. اللہم اغسلنی، اے اللہ مجھے دھو دے. ترجمے پر غور کرنا ہے، یاد کرنا ہے. آج کی محفل میں نا ہم نے یاد کر کے ترجمہ نماز کا اٹھنا ہے انشاءاللہ. اللہم اغسلنی، اے اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے. بالماء والثلج والبرد، یا اللہ پانی کے ساتھ، یا اللہ ٹھنڈک کے ساتھ، یا اللہ برف کے ساتھ. یا اللہ اس طرح کر کے مجھے دھو دے گناہوں سے، یا اللہ مجھے پاک کر دے. اور پھر کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. السمیع جو سننے والا ہے، العلیم جو جاننے والا ہے. میں اس اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود. آج آپ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں چپ کر کے میری طرف دیکھتے ہیں؟ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. من الشیطان الرجیم بولیں گے شیطان مردود سے. من حمزہ و نفخہ و نفثہ، یا اللہ اس کے چونکوں سے، اللہ اس کے وسوسوں سے، اللہ اس کی پھونکوں سے. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بسم اللہ، شروع ساتھ نام اللہ کے. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. بسم اللہ، شروع ساتھ نام اللہ کے. الرحمن جو بڑے مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اب ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کی، اور یہ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، نماز کی سورت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو سورۃ فاتحہ قرآن کی ماں کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو تب بھی تم سورۃ فاتحہ پڑھا کرو. ایک دن فجر کی نماز حضور نے پڑھائی اور سلام پھیر کر آپ نے پوچھا، حل تقرؤون خلفی شیئا، کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ قلنا نعم، صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تقرؤ، جب میرے پیچھے کھڑے ہو نا کچھ نہ پڑھا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، قیام میں مگر کیا پڑھا کرو؟ فاتحہ پڑھا کرو. انہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ رسول پاک کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس لیے سورۃ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اللہ اکبر. پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے نچوڑ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا. ایسے کہہ رہا جتنے
مالک ہے. مالک کا معنی مالک. یوم الدین قیامت کے دن کا. یوم کا معنی دن, دین کا معنی قیامت, جزا و سزا. کیا مالک ہے دن قیامت کا, مالک ہے دن قیامت کا. مالک یوم الدین, مالک ہے قیامت کے دن کا. قیامت کے دن کا. اب آ گیا جی سورۃ فاتحہ کا. سورۃ فاتحہ کا بھی خلاصہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری نماز کا, پورے قرآن کا نچوڑ دیکھو بھائی. ایاک نعبد, خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایاک نعبد مضارع کا صیغہ نا, عربی میں مضارع حال کے لیے اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے پایا جاتا ہے, بولا جاتا ہے نا. ایاک خاص تیری, ایاک خاص تیری, بولیں گے سارے, ایاک خاص تیری, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. نعبدو ترجمہ کریں گے, ترجمہ, ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایاک نعبدو, خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ, اور خاص تجھ سے, نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اللہ اکبر. وَإِيَّاكَ, اور خاص تجھ سے, وَإِيَّاكَ, اور خاص تجھ سے, نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اہدنا, چلا ہم کو, اہدنا, چلا ہم کو. بھائی جب بھی نماز پڑھنی نا, یہ ترجمہ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس کا استحضار رکھنا ہے, دل میں استحضار رکھنا ہے کہ ترجمہ بالکل سامنے ہو اور اس طرح نماز پڑھنی. اہدنا, چلا ہم کو, صراط المستقیم, سیدھی راہ پر, چلا ہم کو سیدھی راہ پر. اہدنا الصراط المستقیم کا کیا ترجمہ ہوا؟ چلا ہم کو, چلا ہم کو, سب بولیں گے چلا ہم کو سیدھی راہ پر, چلا ہم کو سیدھی راہ پر, چلا ہم کو سیدھی راہ پر. ایک ہوتا ہے دکھا ہم کو, دکھا یہ ہوتا ہے, میں آپ کو کہوں کہ جی کینچی کا راستہ وہ ہے. چلا یہ ہوتا ہے کہ بازو سے پکڑ کر جا کے وہاں چھوڑ کے آؤ, اس کو کہتے ہیں چلا. ہم اللہ کو یہ نہیں کہتے یا اللہ ہمیں دکھا, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں چلا. اہدنا, چلا ہم کو, صراط المستقیم, سیدھی راہ پر, صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, صراط الذین, صراط میں نہ راہ نہ راستہ, صراط میں نہ راستہ, الذین ان لوگوں کا, صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. انعمت علیہم کا کیا معنی؟ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتائے, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, وحسن اولئک رفیقا. تو ہم نے نماز میں کہا صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا. یا اللہ ہمیں ان راستے کے, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. دنیا تو یا اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے, بلکہ دشمنوں کو اللہ دنیا زیادہ دیتا ہے. اللہ ہم تجھ سے دنیا نہیں مانگ رہے, ہم تجھ سے اس راستے پہ چلنے کی تجھ سے توفیق مانگ رہے ہیں جن لوگوں پر تو نے اپنا کیا کیا, غیر المغضوب, نہ غضب ہوا, علیہم, جن پر, غیری, نہ, غیری کا کیا ترجمہ؟ نہ, پھر بولیں گے نہ, غیری, نہ, مغضوبی, غضب ہوا, علیہم, جن پر, جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہ, والضالین, اور نہ گمراہوں کا, واو میں نہ اور, لا میں نہ, غیری کا معنی بھی نہ, لا کا معنی بھی نہ, ولا, اور نہ, الضالین, گمراہوں کا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا, غیر المغضوب
المغضوبی نہ غضب ہوا علیہم جن پر ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا آمین آمین کیا معنی یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما آمین کا کیا ترجمہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما آمین تو ہر ایک نے کہہ دی حنفی بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں اہل حدیث بھی کہتے ہیں بس فرق اتنا ہے کچھ کہتے ہیں آج تک کچھ کہتے ہیں اونچی کہو لیکن آمین تو ہر ایک نے کہنی چاہے آج تک کہیں چاہے اونچی کہیں لیکن کہنی ہر ایک نے کیا کہنا ہے آمین کیا ترجمہ ہے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما حضور نے فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جس کی آمین جب امام والضالین کہتا ہے نا تو آسمانوں کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا یہ حضور کا فرمان ہے تو اس کے بعد ہم نے پڑھا سورۃ الاخلاص کو اور بھی قرآن مجید کی 114 سورتیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں سورۃ الاخلاص کو اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس کو اللہ کے رسول نے ثلث قرآن کا تیسرا حصہ قرآن کا یعنی ایسے کہہ لو کہ جو مسئلے اللہ تعالیٰ نے 10 سپاروں میں بیان کیے نا وہ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ قل هو اللہ احد میں بیان کر اور حضور نے فرمایا جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لے 10 بار حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کا جنت میں محل بنائے گا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے نا اللہ کا تعارف ہے کیونکہ کل میں پڑھا رہا تھا تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے پوچھا آپ کا رب کیسا ہے کس طرح کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی قل کہہ دیجئے هو اللہ وہ اللہ احد ایک ہے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے قل کہہ دیجئے هو اللہ وہ اللہ احد ایک ہے آج یاد کرنا ہے بھائی ہمیں نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد کا کیا ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے پرواہ ہے اللہ بے پرواہ ہے اللہ الصمد کا کیا ترجمہ اللہ بے پرواہ ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ پیدا ہوا ہے لم یلد کا معنی نہ وہ پیدا ہوا ہے ولم یولد اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے لم یلد نہ وہ پیدا ہوا ہے لم یلد ترجمہ آپ کریں گے نہ وہ پیدا ہوا ہے ولم یولد اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے لم یلد نہیں وہ پیدا ہوا نہ وہ پیدا ہوا ہے لم یلد کا کیا مطلب نہ وہ پیدا ہوا ہے ولم یولد اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے لم دیکھو بھائی الہ ہونے کے لیے نا حاجت روا ہونے کے لیے مشکل کشا ہونے کے لیے 4 باتیں ہونی ضروری ہیں نمبر 1 یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے نمبر 1 کہ وہ اکیلا ہو نمبر 2 نہ وہ پیدا ہو ولم یولد اور نہ اس سے کوئی پیدا ہو اور چوتھی کیا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی ایک بھی اس کی برابری کرنے والا ہے سبحان اللہ ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا برابری کرنے والا احد کوئی ایک بھی احد کا کیا معنی کوئی ایک بھی ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے ولم یکن لہ اور نہیں ہے بولیں گے ولم یکن لہ اور نہیں ہے ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد کوئی ایک بھی برابری کرنے والا ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد کا کیا معنی کوئی بھی برابری کرنے والا کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے جس میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں وہ آتا ہے وہ مشکل کشا ہے وہ حاجت روا ہے نمبر 1 وہ اکیلا ہو نمبر 2 نہ وہ پیدا ہو نمبر 3 نہ اس سے کوئی پیدا ہو اور نمبر 4 نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہو کوئی اس کے برابر ہو ہی نہ اس جیسا
یہ چارے گلاں تے اکو چیز جنوں اللہ کہتے ہیں، جنوں اللہ کہتے ہیں، یہ چارے گلاں ایک ہی چیز، اور کسی اور سب میں وہ پیدا بھی ہوئے اور ان سے بھی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کی برابری کرنے والے بھی ہیں۔ لو بھائی یہ ہو گیا قیام۔ قیام کے بعد ہم چلے گئے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں، اللہ اکبر ایسے کر کے کیا، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہاتھ اٹھائیں گے نا رکوع جاتے ہوئے، انشاءاللہ حضور نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں، کہ ایویں بھابی سنی کے چکر میں پہ کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ کوئی یہ نہیں کو بندہ ایسے کرنے والا بھابی ہو جاتا ہے، چھٹو پر ایک گلا چھٹو، بخاری شریف میں 7 حدیث، سیاستہ میں 47 حدیث ہے ایسے کرنے کی۔ رکوع میں جانا نا تو ایسے رب یہ دہن یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نا اللہ اکبر جانا ہے رکوع میں، اور رکوع میں جب جانا ہے تو کمر بالکل سیدھی ہو، کمر بالکل سیدھی ہو اور یہ ہاتھ ایسے گھٹنوں پر پڑے ہوئے ہو، اور پھر کہنا کیا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، سبحان پاک ہے ربی میرا رب، سبحان ربی پاک ہے میرا رب العظیم جو بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ، کٹو کٹ 3 مرتبہ، ہم تو پڑھتے ہی 3 مرتبہ نہیں، یہ کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ سے زیادہ تو جتنا مرضی پڑھے، 20 بار پڑھے، 50 بار پڑھے، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب، سبحان ربی پاک ہے میرا رب عظیم بہت بڑا جو بہت بڑا ہے، سبحان ربی، میں نے عربی پڑھی ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے بھائی، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب العظیم کا معنی جو بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، یہ دعا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا پڑھی، اس کے بعد ہم نے ساری دعائیں چھوڑ دی، حضور کیا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، وہ کیا سبحانک اللہم، کرو ہمارا ترجمہ، نماز شہادی یہاں سے ہم نے کی تھی، نماز شروع یہاں سے کی تھی، سبحانک اللہم پاک ہے سبق اس کا مطلب یاد ہو رہا ہے انشاءاللہ ترجمہ یاد کر کے آج اٹھنے نماز کا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک ساتھ تیری تعریف کے، وبحمدک کا کیا معنی؟ ساتھ تیری تعریف کے، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک ساتھ تیری تعریف کے، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول ایک اور دعا بڑی عظیم پڑھتے تھے، آپ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ وجلہ ودقہ وسرہ وعلانیتہ واولہ وآخرہ۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یہ کہاں پڑھنا ہے بھائی، کہاں پڑھنا ہے؟ رکوع میں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، وجلہ ودقہ، اللہ جو چھوٹے جو بڑے، جو چھوٹے جو بڑے، وسرہ وعلانیتہ، اللہ جو چھپے ہوئے جو اعلانیہ ہے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، یا اللہ جو پہلے یہ بعد میں بولے بھائی، جو بعد والے، جو بعد والے، جو پہلے جو بعد والے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ رنگوں میں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، وجلہ ودقہ، اللہ جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں، وسرہ وعلانیتہ، یا اللہ جو خفیہ ہے جو اعلانیہ ہے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، یا اللہ جو پہلے ہیں جو بعد، اللہ سارے معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سمی اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے، سمی اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، سمی اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، لمن
کی. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ کون میری تعریفیں کر رہا ہے، جو نماز سے شروع ہوا ہے اور اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے. سمع اللہ، ہم نے نماز میں اقرار کیا، سن لی اللہ تعالیٰ نے. سمع اللہ کا کیا معنی؟ سن لیا اللہ تعالیٰ نے. سن لی اللہ تعالیٰ نے. لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی. لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف. بولے کہ سارے آج انشاءاللہ نماز کا ترجمہ بھائی یاد کرنے کا مشن ہے ہمارا. سمع اللہ، جس نے سن لیا اس نے. سن لی اللہ تعالیٰ نے. سمع اللہ، سن لیا سن لیا اللہ تعالیٰ نے. لمن حمیدہ، جس نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی. اب پھر کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد، اے رب تیری ہی تعریفیں. اے رب تیری ہی تعریفیں ہیں. یہ نماز تو ایک تو اللہ کی قسم بندے اور اللہ کا ایسا مضبوط رشتہ اور ایسا تعلق اور ایسی محبت بڑی گفتگو ہے، اگر ترجمہ آتا ہو تو دماغ پہ ادھر ادھر جانتا ہی نہیں ہے. ربنا ولک الحمد، اے رب تیری ہی تعریفیں ہیں. ربنا ولک الحمد، اے رب تیری ہی تعریفیں ہیں. اچھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، ایک بندے نے نا پیچھے سے اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس نے جب یہ کہا نا، سلام پھیر کے حضور نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کلمات کس نے کہے؟ چپ، وہ ڈر گیا نا. آپ نے پھر پوچھا کس نے کہے؟ پھر چپ. تیسری مرتبہ پوچھا تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اتنے مقدس کلمات ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمانوں سے 9 فرشتے اترے جو ان مقدس کلمات کو لے کر عرش مولا پر جائیں گے. مقدس کلمات ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑنا. سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی بات. لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، اے رب تیری ہی تعریفیں. وہ جو کلمات ہیں ان کا ترجمہ دیکھیں. حمدن کثیرن، تعریفیں بہت زیادہ. حمدن کثیرن، کثیرن کا معنی بہت زیادہ. حمدن کثیرن، تعریفیں بہت زیادہ. طیباً، پاک، اللہ تیری تعریفیں پاک ہیں. حمدن کثیرن، تعریفیں بہت زیادہ. حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریفیں بہت زیادہ. بہت زیادہ. تعریفیں بہت زیادہ. طیباً، پاک. مبارکن، برکت والی. مبارکن، برکت والی. فیہ، اس میں برکت والی. حمدن کثیرن، تعریفیں بہت زیادہ. طیباً، پاک. طیباً، پاک. مبارکن، برکت والی. مبارکن کا کیا معنی؟ برکت والی، برکت والی. فیہ، اس میں. سمع اللہ لمن حمیدہ. کرو ترجمہ. سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی تعریف کی. سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، اے رب تیری ہی تعریفیں ہیں. حمدن کثیرن، تعریفیں بہت زیادہ. طیباً، پاک. طیباً، پاک. مبارکن، برکت والی. برکت والی. فیہ، اس میں. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کے ہم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان، پاک ہے. ربی، میرا رب. یہ فرق یاد رکھا کریں نا. ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے نا. ربی واحد کا صیغہ ہے اور ربنا جمع کا صیغہ ہے. ربی میرا رب. سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. الاعلیٰ، جو بہت بلند ہے، جو بہت بلند ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. سب پاک ہے میرا رب بہت بلند ہے. سارے ترجمہ بولیں گے، سارا ترجمہ بولیں گے. عربی میں بولوں گا، ترجمہ آپ بولیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے. پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. یہ 3 مرتبہ کہا. اس کے بعد یا 5 مرتبہ کہا یا 20 مرتبہ کہا، جتنی مرضی مرتبہ کریں، اور کم از کم 3 مرتبہ. اور اس کے بعد پھر وہی دعا سبحانک اللہم، پاک ہے
اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد کیا پڑھا؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ تو میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهِ الدُّعَاء، نبی پاک نے فرمایا جب سجدے میں جاؤ نا تو پھر بہت دعا کیا کرو، بہت دعا کیا کرو۔ اللہ کے رسول اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے، اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے، اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے کہ اپنی عائشہ کہتی ہے سجدے میں آپ سرکار گئے ہوئے تھے تو میں ڈر گئی کہ کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا کہ ساتھ سجدے سے اٹھا ہی نہیں رہے۔ میں نے آپ کے قدم کو پکڑ کے نا حرکت دی تو آپ نے تھوڑی سی حرکت کی تو آپ نے فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ کہا یا رسول اللہ میں تو ڈر ہی گئی تھی، اتنا لمبا سجدہ۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے مکے کے در یتیم کو نبیوں کا امام بنا دیا؟ میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں سجدے میں پڑھ کے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ پھر میرے لیے بھی دعا کر دیں، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ حضور نے حضرت عائشہ کے لیے سجدے میں جا کے دعا کی۔ ادھر دیکھو یار، ادھر میرے دیکھو، مہربانی ذرا توجہ کرنا۔ حضور نے دعا کیا کی سجدے میں جا کے امی عائشہ کے لیے، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ کلہ وجلہا ودکہا واولہا وآخرہا وسرہا وعلانیتہا، یا اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ چھوٹے بھی بڑے بھی، اللہ اعلانیہ بھی خفیہ بھی، اللہ پہلے بھی بعد والے بھی۔ امی عائشہ نے سنا، امی جی زمین پر لیٹنیاں لینے لگ پڑی، لیٹنیاں خوشی سے نا، خوشی کے مارے لیٹنیاں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے ایسی دعا کر دی ہے، ایسی دعا کر دی ہے کہ کمال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے لیے تو آج میں نے دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے ہر رات میں یہی دعا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، کوئی ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی، کوئی باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار حضور نے اپنی امت سے کیا ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے حضور کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اپنے کاروبار سے نکال دیا ہے، اپنی شادیوں سے نکال دیا ہے، اپنے گھر بار سے نکال دیا ہے، ان کی سنت کو اپنے چہرے سے نکال دیا ہے، اپنے لباس سے نکال دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میرے بھائی پاک نماز کے ترجمے کی ہو رہی، ٹائم تھوڑا رہ گیا، ابھی ہم نے تیار بھی پوری پڑھنی ہے۔ دو سجدوں کے درمیان ایک تو چھوٹی دعا ہے جو حضور 2 مرتبہ پڑھتے تھے، رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے۔ رب اغفر لی کا کیا معنی؟ اے رب مجھے معاف کر، 2 مرتبہ پڑھنا ہے، رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ کتنے عظیم کلمات، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم اغفر لی، مجھ پہ رحم فرما۔ ایک پہلے لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہم اغفر لی، آپ دیکھیے آپ بولیں گے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما، وعافنی، مجھے عافیت عطا فرما، ورفعنی، اللہ مجھے بلندیاں عطا فرما۔ ورفعنی کا کیا معنی؟ واہدنی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، وجبرنی، اللہ مجھے بزدلی سے بچا، اللہ مجھے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان دوسرے سجدے میں کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ اب پھر وہی دعائیں سبحانک اللہم، کرو ترجمہ، سبحانک اللہم کیا ترجمہ ہے؟ پاک ہے تو اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، بولیں گے بھائی، سارے بولیں گے۔ سبق بھائی بات سنو، سننے سے یاد نہیں ہوتا، جے سنن نال یاد ہوتا نا
ہم ہر سال تراویح پڑھتے ہیں، پوری تراویح پڑھتے ہیں، پورے 30 دن. کسی کو قرآن ہی حفظ ہوا ہے، 60 سالہ سے کبھی حفظ ہے، سننے سے یاد نہیں ہوتا، سبق بولنے سے یاد ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ آج بولیں گے انشاءاللہ، تاکہ یاد ہو جائے بھائی، اس لیے تاکہ ہمیں سبق یاد ہو جائے. یہ ہمارا سبق ہے آج. کیا سبق ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ. کرے ترجمہ، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. وَجِلَّهُ وَدِقَّهُ، چھوٹے بھی بڑے بھی. وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، جو خفیہ ہے یا ساری، ہاں جو اعلانیہ کیے. وَأَوَّلَهُ، جو پہلے کیے. وَآخِرَهُ، جو بعد میں کیے. اب ہم بیٹھ گئے التحیات میں. پھر کیا کہا؟ التحیات للہ، اللہ میری زبان کی ساری باتیں تیرے لیے. والصلوات، اللہ میرے جسم کی باتیں بھی تیرے لیے. والطیبات، اور میرے پاک مال کی باتیں بھی تیرے لیے. التحیات للہ، میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے. آپ بولیں گے التحیات للہ، اللہ میری زبان کی باتیں تیرے لیے. التحیات، میری زبان کی ساری باتیں للہ، اللہ کے لیے. میری زبان کی ساری باتیں. التحیات للہ کا کیا ترجمہ ہے؟ میری ساری باتیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے. یاد کریں. التحیات للہ، میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، اور میرے جسم کی ساری باتیں، یعنی سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا. والصلوات، اور میرے جسم کی ساری باتیں. والطیبات، اور میرے مال کی ساری باتیں، میرے پیسوں کی ساری باتیں اللہ تیرے لیے. پیسے تیری راہ میں اور تیری خوشنودی کے لیے اور تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا. التحیات للہ، میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں. بولیں گے ساری باتیں اللہ کے میں لیے. عربی بولتا ہوں، آپ ترجمہ بولیں گے. التحیات للہ، میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، اور میرے جسم کی ساری باتیں. والطیبات، اور میرے پیسوں کی ساری باتیں. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. ایھا النبی، اے نبی. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. السلام علیکہ کا کیا معنی ہے؟ سلامتی ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر. ایھا النبی، اے نبی. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علینا، سلام ہو ہم پر. السلام علینا، السلام علینا کا کیا معنی؟ سلام ہو ہم پر. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. وعلی عباد اللہ الصالحین کا ترجمہ، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. وعلی عباد اللہ الصالحین ترجمہ کریں گے، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اشہد، اشہد اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ، اس کے بندے ہیں. عبدہ، اس کے بندے ہیں. عبدہ، اس کے بندے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. عبدہ، رسول بعد میں اللہ نے کہا. پہلے یہ یقین کر، پہلے یہ ایمان لا کہ محمد اس کے کیا ہے؟ بندے ہیں. واشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان محمد، بے شک محمد. عبدہ، اس کے بندے ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول ہے. اللہم، اے اللہ، صلی علی، رحمتیں بھیج علی محمد، کس پر؟ محمد. اے اللہ رحمتیں بھیج. صلی علی، درود بھیج. رحمتیں بھیج، درود کا معنی رحمتیں. اللہم، اے اللہ، صلی علی، رحمتیں بھیج علی محمد، محمد پر. وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر. اور محمد کی آل پر. ہم تو، ہماری تو نماز ہی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ
رحمتیں نہ بھیجے ہماری نماز ہی نہیں پوری ہوتی. یہ کہتے ہیں آل نبی کو نہیں مانتے. یار یہ کیسی بات ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ رحمتیں بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، محمد کی آل پر اور محمد کی آل پر. اللہم اے اللہ صلی علی رحمتیں بھیج علی محمد محمد پر، اللہ کا معنی پر ہے. اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ صلی علی رحمتیں بھیج علی محمد محمد پر وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم. کما صلیتا، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی تھی. کما صلیتا کا کیا ترجمہ ہے؟ کما صلیتا، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی تھی علی ابراہیم، ابراہیم پر، علی ابراہیم، ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. انکا بے شک تو، انکا حمید تعریف کیا گیا. حمید کا معنی تعریف کیا گیا. حمید کا کیا معنی؟ سارے بولیں گے حمید مجید بزرگی والا. انکا بے شک تو حمید تعریف کیا گیا، مجید بزرگی والا. اللہم بارک، اے اللہ برکتیں بھیج. اللہ اے اللہ برکتیں بھیج. ترجمہ غور کر کے نا نماز پڑھنا انشاءاللہ. اس طرح ترجمہ ذہن میں رکھ کے پھر انشاءاللہ نماز کا جو سرور آئے گا نا، ترجمہ ذہن میں رکھ کے جو لذت آئے گی پھر وہ ناقابل بیان ہو جائے گی. اللہم بارک، اے اللہ برکتیں بھیج علی محمد محمد پر وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم. کما بارکتا، جیسے تو نے برکتیں بھیجی تھیں. کما بارکتا کا کیا معنی ہے؟ کما بارکتا، جیسے تم نے برکتیں بھیجی تھی، کما بارکتا جیسے تم نے برکتیں بھیجی تھی علی ابراہیم، ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. انکا بے شک تو حمید، ہم تعریف کیا گیا ہے. تعریف کیا گیا ہے. حمید کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے. انکا حمید، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے. مجید بزرگی والا ہے. مجید بزرگی والا ہے. شرمانا نہیں، چکنا نہیں. شرما گیا چک گیا تو نماز کا ترجمہ نہیں آنا. تو کسے سکھانا بھی نہیں، کسے سکھانا بھی نہیں. تے ایویں بس توتے ہم پڑھتے رہو گے، پتہ کوئی نہیں لگنا کہ اسی کی کرنے پہ. اس لیے شرمانا نہیں، جھگنا نہیں، اونچی آواز سے پڑھنا ہے. انکا بے شک تو، انکا بے شک تو حمید تعریف کیا گیا، مجید. اس کے بعد ہم جو بھی دعا آپ کو صحیح آتی ہے، جو بھی آتی ہے، مسنون دعائیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. مسنون دعاؤں میں ایک دعا بڑی عظیم الشان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو نا خصوصی طور پر سکھائی. خصوصی طور پر آپ نے فرمایا ابو بکر کس سے نماز میں یہ دعا نہ چھوڑنا، دعا ضرور یہ پڑھنا. لو بھائی دعا سنو اور اس کا ترجمہ سنو. ٹائم ہو گیا ہے. دعا سنو اور اس کا ترجمہ سنو. خدا کی قسمیں اتنی عاجزی، اتنی انکساری اس دعا میں. اللہم اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے آپ پر بڑے ظلم کر دیے. اللہ اللہم اے اللہ انی بے شک میں نے ظلمت نفسی اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہیں. ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم. یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑے ہی ظلم کر لیے. اللہم اے اللہ انی بے شک میں نے ظلمت نفسی اپنے جان پر بہت ظلم کیے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ نماز کے بعد کے اذکار بھی پڑھیں گے ہیں، لیکن ٹائم ہو گیا نا، تو پھر اگلا جمعہ نا یہ سبق کرنے کا. اگر کہتے ہیں تو اگلی تقریر تھوڑی سی میٹھی تقریر کر لیتے ہیں، پھر اس سے اگلا جمعہ نماز کا کر لیں. ایسا محنت تھے اگلے جمعے میں نے سننی بھی ہے. یہ نہ سمجھنا، یہ نہ ہو کے بعد میں کھڑا کروں گا یا آپ کھڑے ہو جائیں اور ترجمہ سنائیں. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب العظیم جو بہت بڑا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہے ترجمہ سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، تیری تعریف ہے. میں نے اگلے جمعے سن لینا ہے انشاءاللہ. یہ نہ ہو گئے جمعے آؤ یہاں سے اور
انشاءاللہ یہ سبق یاد کرنا ہے بھائی، نماز کا سبق یاد کرنا ہے، اس سے ہی تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونا ہے۔ آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کریں گے، اللہم انی ظلمت نفسی، لیکن اگلا جمعہ اگر آپ آئے 12:30 بجے، 1:45 بجے، تو پھر سبق میں تو حاضر نہیں ہو سکیں گے، سبق تو پورا نہیں یاد ہوگا، اس لیے انشاءاللہ آپ نے پورے 12 بجے مسجد میں انشاءاللہ جو کلاس میں لیٹ ہوا آپ میں سے اس کو میں کھڑا کر دوں گا، سمجھے؟ 12:15 بجے کے بعد جو آئے گا اس کو کھڑا کر دیں گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگلے جمعے کتنے بجے آنا ہے؟ 12 بجے آنا ہے، اور بھی ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا ہے تاکہ نماز کا ترجمہ آ جائے۔ جب نماز کا ترجمہ آ گیا، نماز اچھی ہو گئی، دین اچھا ہو گیا۔ نماز ہی تو بنیاد ہے بھائی ہماری، پہلا کام ہی نماز ہے، پہلا سٹیپ ہی نماز ہے، پہلی پوڑی نماز ہے۔ تو جب پہلی پوڑی سے ہی نہیں چڑھنا تو آگے کتنے چڑھنا؟ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا